مہینہ عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے، بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن اور شان رمضان میں رحمت سحر اور رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر ہوا کرتا ہے، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اور آج آپ ملاحظہ کریں گے الحمدللہ گرینڈ فنالے وہ ہمارے طلباء کہ جنہوں نے پہلے آڈیشن کلیئر کیا، اس کے بعد کوالیفائنگ راؤنڈ میں انہوں نے میدان مارا، اس کے بعد کوارٹر فائنل، اس کے بعد سیمی فائنل، اور پھر آج یہ تینوں ہونہار طلباء موجود ہیں گرینڈ فنالے میں۔ میں آپ کو بیسٹ آف لک بھی کہتا ہوں، اور انشاءاللہ بڑی امیدیں ہیں ہمیں بھی، ہمارے منصفین کو بھی، اور دیکھنے والے ناظرین کو ان کی سماعت منتظر ہیں کہ آج جو موضوع ناظرین منتخب کیا گیا ہے، کیونکہ ممکنہ شب قدر ہے، تو عظمت قرآن پر لب کشائی کی یہ تینوں ہمارے طلباء سعادت حاصل کریں گے۔ عظیم الشان موضوع ہے آج کا، اور یقیناً سماعت منتظر رہیں گی کہ کس انداز سے یہ اپنی تقاریر پریزنٹ کرتے ہیں۔ پہلے دن سے شریک سفر جن کی سرپرستی میں یہ خوبصورت کارمہ جاری و ساری ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں، تعلیم و تعلم ہو، درس و تدریس ہو، حلقہ ادب ہو، آپ تینوں کی ہی دیرینہ وابستگی ہے۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت، ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں صاحبان منصفین کی اجازت سے بسم اللہ۔ گرینڈ فنالے کا باقاعدہ آغاز، اور جو پہلی مقررہ ہیں ہماری وہ ہیں قرینہ آوان۔ تشریف لائیے بیٹا، روسٹم پر اور دیے گئے موضوع یعنی کہ عظمت قرآن پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ آغاز کریں گی۔ 3 منٹس کا ٹائم آپ کے پاس ہے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے صدر عالی وقار، سو اس کی عظمت کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ یہ اس شہنشاہ کا کلام ہے کہ جس کے آگے دونوں جہانوں کے بادشاہ و غلام جھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں، کہ جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سب سے اعلیٰ ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سب سے اعلیٰ ہیں، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہے، جس رات میں نازل ہوا وہ رات بھی سب سے افضل ہے، کہ جس کتاب میں ساری کائنات کی تمام مادی و روحانی، دینی و دنیاوی مسائل کا حل موجود ہو، وہ عظیم کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جو روح کی شفا ہے، جس کی آیات میں شفا ہے، جو روح کی غذا ہے، جس کی آیات میں شفا ہے، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، کہ جس کی اتباع دونوں جہانوں کے راز میں پوشیدہ ہے، کہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں پر شفقت عطا کرتا ہے۔
یقیناً ہے بخشش کا سامان زندہ بشر، یقیناً ہے بخشش کا سامان زندہ، بشر کے لیے رب کا احسان زندہ، مٹانے کی شاباش شاباش، ویری گڈ، کنٹینیو کریں آپ، دوبارہ سے شعر شروع کریں. ابھی تو نہیں دی. یقیناً ہے بخشش کا احسان زندہ، رب کے لیے یقیناً ہے بخشش کا احسان زندہ. اگر آپ شعر بول لیے بیٹا آگے سے پڑھ لیں، آگے سے بولنا شروع کر دیں. شاباش، شعر ہی ہے، اینڈ ہو گئی اسپیچ، چلیں کوئی بات نہیں، ویری گڈ. اور چھوٹی سی بچی ہے ہماری پیاری سی، اور نظر بھی لگ جاتی ہے بچوں کو ماشاء اللہ. فائنل ہے ناظرین، ایک پریشر ہوتا ہے، ہم اور آپ بھی اس کو مطلب بیئر کر لیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن بہرحال بہت اچھے انداز سے انہوں نے جتنی بھی تقاریر ابھی تک کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج گرینڈ فنالے میں پہنچی ہیں. تو ہم آپ کو حوصلہ افزائی کریں گے، ججز بھی آپ کی، دل چھوٹا نہیں کرنا ہے آپ نے، کوئی بات نہیں بیٹا، آگے اور بھی میدان ہے، آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہی ہیں. بہرحال سیکنڈ جو کنٹسٹنٹ ہے ہمارے آج کے مقابلہ تقریر دہن میں زباں، تمہارے لیے حافظ طیب تشریف لائیے. دیے گئے موضوع یعنی عظمت قرآن پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. 3 منٹس ہیں آپ کے پاس بھی، اور مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے. ماشاءاللہ اپیرنٹلی تو آپ کی بھرپور تیاری ہے، اور اب انشاءاللہ اسپیچ دیکھتے ہیں. تیار ہے ماشاءاللہ؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدر علی وقار، قرآن کریم خالق کائنات کا وہ دستور ہدایت اور لازوال قانون ہے جس نے کراتی ہوئی انسانیت کو سکون بخشا، جس نے عظمت انسان کو بلند کیا. یہ وہ کلام ہے جس نے بلندی و پستی عطا کری انسان کو. صدر علی وقار، جب انسان ذلت و پستی کا شکار تھے تو اس کلام مبارک نے انسانوں کو اس پستی سے نکال کر محبت و اخوت، بھائی چارہ اور اخلاق حسنہ کا بیان دیا اور دینے کا طریقہ بتایا. صدر علی وقار، قرآن کریم اللہ رب العزت کا مقدس اور معزز کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جس نے اسے اتارا ہے وہ خالق امین ہے، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ روح الامین، اور جس شخصیت پر یہ نازل ہوا وہ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و امین. صدر علی وقار، جس جگہ پر یہ نازل ہوا وہ بلد الامین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل، اور جس رات میں مکمل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جناب والا، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رب کائنات کا وہ کلام ہے جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے. جناب والا، یہ وہ کتاب ہے اس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو بے قرار دلوں کو قرار بخشتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر چمکتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو دلوں سے زنگ مٹاتی ہے. یہ کلام جب مومن کے دل میں اترتا ہے تو اس کا دل بدل جاتا ہے. یہ جب مومن کے دل میں اترتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے. جناب والا، یہ وہ کتاب ہے جس نے جاہلوں کو عالم بنا دیا. یہ وہ کتاب ہے جس نے صدیوں کی گمراہی کو پل بھر میں ختم کر دیا. یہ وہ انقلاب ہے جس نے پتھروں کے دور کو علم و حکمت میں بدل دیا. صدر علی وقار، قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس میں 1450 سال سے لے کر اب تلک ایک بھی حرف کی تعریف نہ ہو سکی، اور نہ قیامت تلک یہ ممکن ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر ہے. قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر یہ قرآن نہ بدلا جائے گا. صدر علی وقار، قرآن کریم نے انسانوں کو صداقت، عدل و انصاف، محبت و اخوت، عفو و درگزر جیسے اعلیٰ اخلاق سے نوازا ہے. قرآن کریم وہ انمول تحفہ ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو نفع پہنچاتا ہے. لیکن افسوس صد افسوس، آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو یکسر فراموش کر دیا، جس کا سبب ناکامی کی صورت ہمارے سامنے ہے. ہر در پہ جو جھک جائے وہ انسان نہیں ہوں، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے. ہر در پہ جو جھک جائے وہ میری شان نہیں ہے. ہر در پہ جو جھک جائے وہ میری شان نہیں ہے. اور ہر الفاظ جو سینے میں بسا لیں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. شکریہ. بہت شکریہ. سیکنڈ اسپیچ مکمل کی، اور تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ مقابلہ حسن تقریر کنزہ رحمان تشریف لائیے روسٹم پر، اور دیے گئے موضوع یعنی عظمت قرآن پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں.
چلیں جی، تیار ہیں آپ ماشاءاللہ؟ 3 منٹس ہیں آپ کے پاس بھی، اور آپ کا ٹائم، ٹھیک ہے، آر یو ریڈی؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج یہاں ہیں، کل نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو عطا کردہ وہ معجزہ، وہ ابدی تا قیامت رہنے والا رہنمائی اور ہدایت کا سر چشمہ، جو ہر اعتبار سے اکمل و اتم ہے۔ اس کی حرمت و عظمت کی دلیل آقا صلاۃ و سلام کا یہ فرمان ہے کہ کلام اللہ کو دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خود اللہ کو اپنی مخلوق پر۔ اور پھر اللہ نے اہل عرب کے دشمنان اسلام کو کھلی دعوت دی کہ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تو اس جیسی ایک آیت تم بھی بنا لاؤ۔ وہ نہ لا سکے، فصحائے عرب گنگ تھے، جان گئے یہ کلام بشری ہے ہی نہیں، قرآن مجید عظیم معجزہ، اور جس ہستی پر نازل کیا گیا وہ مجسم معجزہ۔ قرآن کریم علم انسانی کی معراج، تو میرے آقا انسانیت کی معراج ہیں، کہ جنہیں اللہ نے وہ کلام عطا فرمایا کہ جس کے نور کی قندیلیں کبھی گل ہو ہی نہیں سکتی، ایسا چراغ کہ جس کی لوح کبھی مدھم ہو ہی نہیں سکتی، ایسا سمندر کہ جس کی تہ تک رسائی ممکن ہی نہیں، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی، امتیوں کے سینوں میں محفوظ رہنے والی، نور ہی نور، شفا ہی شفا، جس کی فصاحت ہر فصیح و بلیغ کی فصاحت سے بلندر، ایسی منزل کہ جس کے مسافر کبھی گم ہو ہی نہیں سکتے، اور ہدی للمتقین ہدی للناس۔ المختصر ایک واضح جامع حیات کہ جسے روز محشر جس نے پڑھا اسے مقبول شفاعت عطا کی جائے گی۔ تلاوت قرآن میں وہ تاثیر، وہ حلاوت ہے کہ جب غیظ و غضب میں بھرے حضرت عمر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، مسلمان ہونے پر انہیں زد و کوب کرتے ہیں، مگر پھر دعائے محمد سے دل نرم ہوتا ہے تو تلاوت کلام الہی سنتے ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، زارو قطار روتے ہوئے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال نے فرمایا، تو می دانی کہ سوزے قرآتے تو دگر گوں کرد تقدیر عمر را، یعنی بہن جب قرآن سنائے تو عمر کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور جب ماں کلام الہی کی تلاوت کرے تو بیٹا نوکے نیزہ پر قرآن سناتا ہے۔ الغرض مگر افسوس ہم نے اس کی اطاعت بالکل چھوڑ دی ہے۔ آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، صاحب قرآن او بے ذوق طلب، العجب ثم العجب۔ شکریہ۔ بہت بہترین کنزہ رحمان نے تقریر مکمل کی۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ججز کی آرا اور کامنٹس بھی لیں گے، اور یقیناً آپ منتظر ہیں کہ آج فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کون سے پارٹیسپنٹس آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقریر گرینڈ فنالے آپ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ تینوں ہی ہمارے مقررین نے بھرپور کوشش کی کہ وہ متاثر کر سکیں سب سے زیادہ ہمارے منصفین کو، اور آج ماشاءاللہ بڑے انعامات ہیں، بڑی حوصلہ افزائی کی جائے گی ہمارے تینوں ہی طلباء کی۔ سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا، ہمیشہ آپ کی محبت ہے، آپ کا تعاون ARYQTV کے ساتھ ساتھ ہے۔ فرسٹ پوزیشن لینے والے پارٹیسپینٹ کو 1 لاکھ روپے کیش پرائز دیا جائے گا، اور سیکنڈ پوزیشن لینے والے پارٹیسپینٹ کو 75,000 روپیز کیش انعام دیا جائے گا۔ تھرڈ پوزیشن لینے والے پارٹیسپینٹ کو 40,000 روپیز کیش انعام دیا جائے گا۔ یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعامات ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے ماشاءاللہ، بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے جا رہے ہیں۔ اور ہم خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں وائلڈ وینچر واٹر پارک کا، جن کی طرف سے تینوں ہی فائنلسٹ کو 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ ملی ہے ماشاءاللہ، اور کارڈز اس وقت آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے اسپانسرز کا،
جن کی طرف سے بہت زیادہ ہمارے ساتھ محبت شامل حال رہیں. وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو دیم. خصوصی شکریہ خورشید فینس کا, جن کی طرف سے ہمارے ججز کو بھی, ہمارے پارٹیسپینٹس کو, تمام کنٹسٹنٹس کو ACDC فینس ملیں گے اور یقیناً بہت ان کی محبتیں ہمارے ساتھ رہیں. ہم بہت شکریہ دل کی اتھا گہرائیوں سے کرنا چاہتے ہیں خورشید فینس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ چرسز بیوٹی کا بہت شکریہ, پورا مہینہ ان کی محبتیں شامل حال رہیں. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز تواتر کے ساتھ مسلسل ہمارے ان بچوں کے ساتھ, طلباء کے ساتھ جاتے رہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے. ہم سیلانی اسپائسز کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ پورا مہینہ ان کا بھی تعاون اور محبت شامل حال رہی. تھینک یو ویری مچ ٹو آل دی اسپانسرز جن کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن آئی, اور اس نوبل کاز کے لیے, ان بچوں کی, ہماری نیو اپ کمنگ جنریشن کی حوصلہ افزائی کے لیے جو آپ کی کاوشیں ہیں, جو محبتیں ہیں, جو شامل حال رہیں, ہم تہہ دل سے ایڈمن کی طرف سے, انتظامیہ کی طرف سے, ARYQTV کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ناظرین, آج یقیناً آپ کی سماعتیں منتظر ہیں کیونکہ گرینڈ فنالے ہے. ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون فرسٹ آیا, کون سیکنڈ, کون تھرڈ آیا, اور اس کے لیے یقیناً ہمیں چلنا ہے ان کے پاس کہ جو حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 مستند شخصیات ہیں, پہلے دن سے سرپرستی فرما رہے ہیں, اور نہ کہ صرف بچوں کی اصلاح کی گئی, تصحیح کی گئی, بلکہ زیادہ کوشش کی گئی کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ایکنالج کیا جائے ان کے ایفرٹس کو کہ جس انداز سے یہ تواتر کے ساتھ محنت کر کے ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے ہیں. تو اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب, سر آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا فرمائیے گا, گرینڈ فنالے آپ نے ملاحظہ کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو QTV کا شکریہ کہ اس تاریخی ٹرانسمیشن میں آپ نے ہمیں بھی زحمت دی, اور ساتھ ساتھ شکریہ اس بات کا کہ اس نئی نسل کی ذہنی آبیاری اور بود و باش کے لیے جو پلیٹ فارم دیا ہے نا, یہ آسانی سے دستیاب نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان کے دیگر چینلز بھی ہیں, وہ اس تواتر سے اور اس دل جمعی سے پروگرام نہیں کرتے. یہ نہیں کہ کم زیادہ کی بات نہیں کر رہے, لیکن تواتر سے جو ہے لیگیسی کو جو لے کے چل رہا ہے, اس کا شکریہ. لیکن فائنل کا پریشر تھا بچوں پر, اور میں سب سے پہلے بات کروں جو ہماری چھوٹی بیٹی آئی. اچھا بیٹیا, 2 چیزیں, اوور کک جو ہوتا ہے نا, وہ کھانے کو کر دیتا ہے ذرا سا خراب. تیز آنچ ہو یا زیادہ مسالہ ہو تو کھانے کا ذائقہ ہو جاتا ہے خراب. تو آپ کے ساتھ مجھے یہ دکھائی دیا. لیکن دوسری بات, بیٹی کی آنکھ میں آنسو نا اچھے نہیں لگتے ہیں. صحیح ہے, مسکرانا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سینکڑوں بچوں نے آڈیشن دیا, سینکڑوں میں سے چند بچے آئے ٹرانسمیشن میں, جی, چند بچوں میں سے آپ وہ 3 خوش نصیب ہیں جس کو کروڑوں لوگوں نے اس وقت تک دیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. تو ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے, لیکن اس تمہارے ٹیلنٹ پہ کوئی شبہ نہیں ہے. اسی طرح کام کرتے یہاں تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں نا, کتنے لوگوں کی آڈیشن میں آپ نے دیکھا تھا, کتنا رش لگا ہوا تھا, اور کتنی یہ والی بات ہے نا, اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا طائب بیٹا, آج مجھے تھوڑی سی وہ کمی محسوس ہوئی, وہی والی بات ہے, ایک طرف اوور کک ہو گیا تھا اور دوسری طرف لگ رہا تھا بھی ہلکی آنچ پہ, مجھے ایسا لگا. لیکن بہرحال فائنل تھا اور عظمت قرآن پر بات کی, ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر ہماری جو تیسری بیٹی آئی, یہ آپ کا ایک انداز دوسروں سے مختلف ہے, لیکن جو آپ پریویس بولتی میں آئی نا, اس سے ذرا سا مجھے کچھ کم لگا. لیکن مجموعی طور پر وہی بات رضوان بھائی, فائنل کا پریشر ہوتا ہے, فائنل کا پریشر تو لازمی ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, جو چھوٹی جو وہ پریشر لے گئی کہ تقریر جانے سے پہلے بھی وہ یاد کر رہی تھی کہ مجھے میرے حافظے میں رہے, اور اس وجہ سے وہ میرا خیال ہے اس کا کانفیڈنس تھوڑا سا, میں پورے رستے کرتی ہوئی جائیں گی, یہ تو مجھے پکی یاد ہے, وہاں پر کیا وہ ہو جاتا ہے, وہ مسئلہ نہیں. تو لیکن بہرحال مجموعی طور پر آج یقیناً بڑا ایک دن تھا جس کا ہمیں بھی انتظار تھا, اور ہمارے لیے خود ایک بڑی ذمہ داری کی ایک بات تھی. لیکن QTV کو بہت مبارکباد کہ ہم اس مقام تک پہنچے, اور جو جیتے گا اس کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. سو نائس آف یو. آشکار داور صاحب, سر کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو میں ARYQTV کو ٹی وی چینل نہیں کہوں گا بلکہ ایک درسگاہ کہوں گا. الحمدللہ. اور خصوصاً اس تقریری مقابلے کی ابتدا سے مجھے حضرت عامر فیضی صاحب نے انگیج کیا تھا. واقعی سے سینکڑوں لوگ بچے آئے ہوئے تھے, بڑے چھوٹے عمر کے سب آئے ہوئے تھے, اور ہمیں بڑی مشکل ہو رہی تھی اس میں سلیکٹ کرنے کے لیے. لیکن واقعی اس درسگاہ کے 2 ہمارے پروفیسر ہیں, عامر فیضی صاحب اور بلال میمن اور حاجی عبدالروف صاحب کی سربراہی میں, انہوں نے واقعی ثابت کیا کہ ARYQTV ایک درسگاہ ہے. اور آج کا یہ فائنل جو ہے اس کو میں تقسیم اسناد کہوں گا. آج یہ گریجویٹ ہوئے یہاں سے, ٹھیک ہے نا,
بہت اچھا ماشاءاللہ بچوں نے پرفارمنس دی ہے، اور پورا تقریباً 27 دن ہو گئے ہمیں، اور اچھی اس طرح نعت خوانی میں دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ پروگرام لایا ہے، کہاں پورے پاکستان سے نعت خوان اٹھ ہو کے لے گئے، شعبے میں ماشاءاللہ سکھایا جا، بات بہت آگے نکلے گی، لیکن فی الوقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو AROI KTV جس کا نام ہے، اللہ تعالیٰ بہت ترقی عطا فرمائے، سبحان اللہ، سو نائس آف یو اور اس میں خلوص ہے لوگوں کا، خلوص ہے۔ اچھا اب آ جائیں بچوں کی پرفارمنس کی طرف، کہ قرینہ اوان بیٹا آپ سے مجھے بڑی امید تھی، لیکن آپ جب پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ہم تینوں بچوں کو دیکھ رہا تھا، تو سوائے حافظ طائب کہ آپ دونوں بچیاں رٹ رہے تھے نا، تو میں نے شاید ویسے کہا، میں نے کہا یہ بچیاں کنفیوز ہو جائیں گی، کیونکہ دیکھیں امتحان سے پہلے اگر دوبارہ کتاب کھولی تو کنفیوز رہتے ہیں، اور وہی ہوا بیٹا آپ بھول گئے جا کے وہاں پہ نا۔ اچھا آپ کا مواد اچھا لے کے چلی تھی، کنٹینٹ اچھا تھا آپ کا، لیکن آپ بھولی اس وجہ سے آپ کے تھوڑا سا رزلٹ کے معاملات خراب ہوئے، لیکن بہت اچھا آپ کے پرفارمنس پورا اپنے ٹینور میں اس میں بہت اچھی پرفارمنس دی۔ حافظ صاحب آپ سے مجھے بڑی امید تھی کہ ماشاءاللہ آپ بڑی گھن گھر سے شروع ہوئے ایک دم، اور آپ نے جو آیت کریمہ سنائی کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ پھٹ جاتے اور بیٹھ جاتے، بہت خوبصورت یہ فیصلہ ہے رب کا۔ تو اس فیصلے کے آگے اب نہ ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے، پھر رب نے بھی کہا لا ریب ذالک لا ریب، کہ اس میں کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کہ پورے انسان آدمی کو انسانیت بنانے کے لیے قوانین مروج کر دیے گئے ہیں، اس پہ اگر ہم عمل کریں، جو آپ نے اقبال کا وہی پڑھا تھا کہ اگر قرآن تاریخ قرآن ہو کہ ہم تباہ و برباد ہیں، اگر آج بھی ہم قرآن پکڑ دیں تو قرآن کی عظمت کی دلیل یہی ہے کہ وہ انتہائی پستی سے بندوں کو اٹھا کے عروج پہ لے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کی پرفارمنس اچھی رہی، تشنگی رہی مجھے کنٹینٹ میں، مواد میں آپ نے تھوڑا سا پھر آگے جا کے لوز شارٹ کھیلے جو ہم لوگوں نے کیچ کر لیے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا باقی کنزا رحمان آپ کا میں ہمیشہ معترف رہا ہوں، جو آپ کے پیچھے رائٹر ہیں یا آپ کو گائیڈ کرنے والے ہیں، کہ آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آپ نے بڑا مدلل انداز میں تقریر کی ہے، اور بہت اچھی پریزنٹیشن آپ کی تھی، کنٹرول، لیکن ہم نے ایک چیز پکڑی، بھولی آپ بھی تھیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے ایک دم اس کو ٹرین کو پٹری پہ ڈال دیا اور اس کو محسوس نہیں ہو جائے کہ بھولا ہے، لیکن ہم نے پکڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اچھی پریزنٹیشن تھی، لیکن آپ بھی بیٹا کنفیوز نہیں تھی، کنفیوز نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے، کسی بھی فورم پہ کنفیوز ضرورت نہیں ہے۔ میں بار بار سب بچوں سے کہتا ہوں کہ ہم بھی جب آپ کی ایج میں تھے کنفیوز ہوا کرتے تھے، لیکن کنٹرول کر لیتے تھے، آج آپ نے کنٹرول کیا، حافظ صاحب نے بھی کنٹرول کیا، لیکن بچی ہماری قرینہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ بہرحال چلیں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ماشاءاللہ، اچھا مقابلہ اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے بچوں کی، یقیناً بچے ہیں اور گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، کوئی بات نہیں، آگے اور میدان مارنے آپ نے، حوصلہ افزائی آپ کی اسی لیے کی جا رہی ہے، مسکرانا ہے آپ نے قرینہ، آخر تک آپ نے وعدہ کیا ہے۔ فارسی کا وہ آخر میں شعر پڑھا نا، وہ بہت مزہ آیا، بالکل اس کا تلفظ ادائیگی ایسی سیٹ تھی نا کہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا، سیدھی بات بتاؤں، سپرب کنٹینٹ، بہت اچھا، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ شاہد بھائی کیا فرمائیے گا؟ آج کوئی شاہ سوار جو ہے وہ گرا نہیں ہے، کیونکہ سب کو انعام ملنا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا آج اتنی عظیم رات، اتنا عظیم موضوع اور عظمت قرآن، دیکھیں قرآن پاک کی عظمت یہ ہے، میں موضوع پہ ہی بات کروں گا، آپ لوگوں پہ بات اس لیے نہیں کروں گا، آج آپ سب پرفیکٹ تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ بنا سکتے ہو تو جیسا کلام بنا کے لے آؤ، اور فرما دیا نہیں بنا سکو گے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کو جتنی دفعہ پڑھو گے اتنی مرتبہ اس کے عجائب تمہارے سامنے کھل کر سامنے آئیں گے، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی۔ اور قرآن حکیم کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیتا ہے قرآن حکیم کو، دین کو، ایمان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو متقی ہیں، ہدایت پر ہیں، بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پھر ہم آدھی آیت پڑھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نمونہ ہدایت نہیں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والآخرہ وذکر اللہ کثیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے سراسر نمونہ موجود ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، آخرت سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہمارا ایمان وہ جو ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں وہ نا
کہ ہر آدمی محبت کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ ایک غیر مسلم شاعر ان کا ایک شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اجارہ تو نہیں, تو ہے کیونکہ محبت نہیں اطاعت ضروری ہے محبت کے لیے. تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا. اور آپ تینوں ماشاءاللہ اچھا بولے ہیں. ایک بات میں آپ تینوں ہی کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس طرح کے پلیٹ فارم پہ جب آپ جاتے ہیں صاحب صدر معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اگر شارٹ کر لیں, بس میں بات ختم کر رہا ہوں, صاحب صدر کہنے کے بجائے جناب والا کہہ لیا کیجئے, ٹھیک ہے بس, اوکے. چلیں جی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ججز کے کامنٹس, ان کی آرا, اپینینس ملاحظہ کیے. اور میں یہاں بلانا چاہتا ہوں ہمارے سینئر پروڈیوسر ہیں ARY QTV کے. بڑی کاوشیں ہیں, ویسے پوری ٹیم کا ماشاءاللہ کنٹریبیوشن ہے, لیکن ماشاءاللہ صف اول میں رہ کر شب و روز آپ نے جس انداز سے خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں, اللہ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. بلال میمن صاحب سے ملتمس ہوں, سینئر پروڈیوسر بلال احمد صاحب سر تشریف لے آئیں, اور آپ کی موجودگی میں انشاءاللہ یہ اناؤنسمنٹ ہوگی 1st 2nd 3rd کی. اور آپ کے دست مبارک سے ہم چاہیں گے کہ انعامات جو بھی موجود ہیں حوصلہ افزائی کے لیے, ہمارے ججز میں بھی, ہمارے کنٹسٹنٹس میں بھی, وہ آپ اپنے دست مبارک سے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بلال بھائی؟ آئیے تشریف لائیے. ٹھیک, اچھا مائک مجھے بتا دیں اگر موجود ہے تو. ٹھیک ٹھیک جی, ٹیبل مجھے بتا دیں, چلیں یہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہلو جی بلال بھائی. اچھا جی, بلال بھائی موجود ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. اور ہمارے جو ججز تھے انہوں نے آپ کو کامنٹس بھی دیے, آپ نے ملاحظہ کیے. اور ہم اب اجازت لیں گے, آپ کے بلال بھائی اجازت ہے کہ ہم وہ اناؤنسمنٹ کریں جس کے لیے منتظر ہیں ہمارے تینوں طلباء. تو آج کا یہ مارکا, یہ گرینڈ فنالے مقابلہ حسن تقریر, آپ لوگ بھی سر تشریف لے آئیں یہاں پر پلیز. تینوں منصفین سے ملتمس ہوں کہ آپ لوگ بھی تشریف لے آئیں. سر وہ جزاک اللہ, پلیز جی میں رکھ لیں, جی میں رکھ لیں, آپ کی میں دے رہا ہوں آپ کی. جی جی ٹھیک ہے, چلیے تھینک یو ویری مچ. آئیے آئیں بلال بھائی, آپ ادھر آ جائیں. جزاک اللہ. چلیں جی ماشاءاللہ, دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر گرینڈ فنالے. اور تھوڑا سا سسپینس باقی رہے اور آپ لوگوں کی سماعتیں منتظر رہیں. تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگر 2nd کی ہم اناؤنسمنٹ کر دیں اور 1st اور 3rd کے اندر تھوڑا سا ٹوئسٹ ہو تو ماشاءاللہ آپ کو سننے میں زیادہ مزہ آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ پہلے 3rd کا کر دیں, اور 1st اور 2nd کو تو لوگوں کو پتہ ہوگا کون. ٹھیک 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 جی بالکل صحیح. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چلیں جی 3rd پوزیشن, شاہد بھائی نے فرمایا ہے کہ 3rd پوزیشن پہلے اناؤنس کر دیں تاکہ 1st اور 2nd کے اندر تھوڑی سی کریوسٹی رہے. تو آج 3rd پوزیشن جاتی ہے گرینڈ فنالے مقابلہ تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے. قرینہ آوان بیٹا تشریف لائیے اور یہ چیک وصول کریں. سہیل شمس کی طرف سے 3rd پوزیشن لینے پر 40,000 روپیز کا کیش پرائز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے جو جتنے بھی کرٹیسی ہمیں حاصل ہے, ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی طرف سے ہمارے تینوں ہی پارٹیسپینٹس کنٹسٹنٹس کے ساتھ ماشاءاللہ یہ گفٹ ہیمپر جائیں گے. سیلانی اسپائسز کا ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے ساتھ ساتھ چرسز بیوٹی کا بہت شکریہ. اور اس کے بعد فیٹ ایشوز کا بہت شکریہ, آپ کی بھی محبت تعاون شامل حال ہے. مرحبا گل بہار کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ساتھ دا آسٹرچ کا بہت شکریہ, ان کی بھی محبت اور تعاون شامل حال ہے. نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. خورشید فینس کا بہت شکریہ ایک بار پھر تہہ دل سے, آپ کی طرف سے بھی تحائف. ACDC فینس ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ منصفین کے ساتھ بھی جائیں گے, ہمارے کنٹسٹنٹس کے ساتھ بھی جائیں گے. اور میٹرو ملن کا بھی بہت شکریہ. وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو آل دی اسپانسرز جن کی محبتیں شامل حال رہیں اور انہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اناؤنس کریں کہ 1st پوزیشن کس نے حاصل کی ہے. اور 1st پوزیشن اناؤنس کرنے کا مطلب ہوگا کہ 2nd پوزیشن انڈرسٹوڈ ہو جائے گی. تو ماشاءاللہ وہ ہمارا نوجوان یا وہ ہمارا کنٹسٹنٹ, وہ ہمارا پارٹیسپینٹ کہ جن کو آج ماشاءاللہ 1st پوزیشن مل رہی ہے, اور جناب سہیل شمس بھائی کی طرف سے 1,00,000 روپے کا کیش پرائز بطور انعام دیا جا رہا ہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو استقبال کیجئے. 1st پوزیشن goes to قرینہ آوان, کنزا رحمان تشریف لے آئیے. چلے جی کنزا رحمان آئیے تشریف لائیے. ماشاءاللہ 1st پوزیشن سہیل شمس کی طرف سے
1 लाख रुपए का कैश प्राइज़ हमारी बेटी को मिल रहा है। माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है इन्होंने। इनके वालिद साहब को, वालदा को भी बहुत मुबारकबाद। किंजर रहमान, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपको बहुत बहुत दिल किया था गहराइयों से मुबारकबाद। सबकी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह। और मैं एक बार फिर तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी बड़ी मोहब्बतें हमारे साथ साथ रहीं। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1-1 लाख रुपए की मेंबरशिप तीनों हमारे कंटेस्टेंट्स को मिली है। और मैं अब बुलाना चाहता हूं सेकंड पोजीशन, ये आप अपने साथ ही रखिएगा। चलें जी, आपके साथ ही रहेगा ये। और ये करीना आप ये अपने साथ रखिए। चलें जी। और सेकंड पोजीशन मुकाबला है ये वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1-1 लाख रुपए की मेंबरशिप मिल रही है हमारे तीनों ही कंटेस्टेंट्स को माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बड़ी मोहब्बत है इनकी भी और पूरा महीना इन्होंने ताउन किया। इनकी तरफ से माशाल्लाह ये 1 लाख रुपए की मेंबरशिप मिल रही है, हमारे तीनों ही कंटेस्टेंट्स को मिलेगी माशाल्लाह। और इसके साथ साथ सेकंड पोजीशन लेने पर मुकाबला हुस्न तकारीर ग्रैंड फिनाले, बहुत मुबारकबाद के साथ मैं बुला रहा हूँ हाफिज़ ताइब को, तशरीफ़ लाइए। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस माशाल्लाह। और सेकंड पोजीशन लेने पर सुहेल शुएम शम्स की तरफ से 75,000 रुपीज़ का ये कैश प्राइज़ है। 75,000 रुपये इनको बतौर इनाम इनकी हौसला अफजाई के लिए दिए गए हैं। और इनको भी वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की तरफ से 1 लाख रुपये की मेंबरशिप मिल रही है। एक बार फिर तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, उनकी तरफ से तहाइफ हमारे जजेस के साथ, हमारे बच्चों के साथ, पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे। जनाब सुहेल शम्स की तरफ से सेकंड पोजीशन लेने पर यह 75,000 रुपीज़ का ये इनाम इनको हाफिज़ ताइब को मिल रहा है माशाल्लाह। बड़ी मेहनत की है इन्होंने। चलें जी। और अब मैं चाहता हूँ कि जजेस को जो हमारी तरफ से मोहब्बत है वो पेश करेंगे हमारे बिलाल अहमद साहब, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले आशकार दावर साहब को पेश कर रहे हैं ये खुसूसी तोहफ़ा जनाब सुहेल शम्स की तरफ से माशाअल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक। आप सबकी बड़ी मेहनत रही और बड़ी आप लोगों ने हौसला अफजाई की हमारे बच्चों की। ये मेरा वाले ले। जनाब शाहिद मसरूर साहब को पेश करेंगे हमारे बिलाल भाई, अपने दस्ते मुबारक से शाहिद भाई वसूल करें मोहब्बत भरा ये तोहफ़ा। और आपके साथ साथ जनाब रिजवान जैदी साहब को पेश कर रहे हैं अपने दस्ते मुबारक से ये खूबसूरत सा तोहफ़ा। और अब बिलाल भाई मुझ नाचीज़ फ़कीर आजिज़ को पेश कर रहे हैं अपने दस्ते मुबारक से माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, खुद ही कह लिया, अगर वो नहीं भी देते तो देना पड़ जाए। नहीं, वो सेटिंग हो गई थी, बाद में भी मिल जाता। इनकी बड़ी मेहनत है माशाल्लाह, बहुत मेहनत है, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रोग्राम चलाया। थैंक यू। जी हाँ, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाहु खैरा। और यकीनन आप लोगों से सीखा है हमने। और मैं हाजी अब्दुल रऊफ साहब को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन, कि जिन्होंने वाकई ARYQ TV को दर्सगाह बनाया है। और जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फैयादी साहब, जिनकी बड़ी काविश, बड़ी मेहनत, शब रोज़ उनके यहीं गुजरते हैं और उनकी लीडरशिप में ये खूबसूरत ये सफ़र जारी व सारी है। चाहे मुकाबला क़िरात हो, मुकाबला नात हो, मुकाबला तकरीर हो, मालूमात ही मालूमात का एक हमारा खुसूसी सेगमेंट हो, सभी में आप देखें बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ इनकी ये तरबियत गाह हमने बना दी है। पूरे रमज़ान आपने देखा क्या ट्रेंड्स दीगर चैनल्स ने सेट किए हैं, इससे कता नज़र ARYQ TV ने अपना ट्रेंड सेट कर दिया है। और हमने इनको यही सबक पढ़ाया है, यही सबक दिया है, क्योंकि इन्होंने आगे चलकर नुमाइंदगी करनी है पाकिस्तान की और इस्लाम की, इन्होंने नुमाइंदगी करनी है। मैं दिल की अता गहराइयों से एक बार फिर अपने तीनों मुनसिफीन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाल भाई, स्पेशल थैंक्स आपके लिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अलहाज मोहम्मद आमिर फैयादी साहब, एक बार फिर आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। और उससे पहले आप ये भी नोट कर लें कि सेहतमंद पाकिस्तान हमारा खुसूसी सेगमेंट हुआ करता है नेमत इफ्तार में 4 साढ़े 4 के दरमियान। आप उस दौरान कॉल कर सकते हैं और कॉल करते हुए आप जो है वो माशाल्लाह सेहतमंद पाकिस्तान, अरशद भाई, आमिर भाई बता रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन 12 लोगों को बड़ी उससे जो है वो एडवांटेजेस मिले। हाँ, उनको तकरीबन मिल चुकी है, आज 27वीं शब है। क्या बात है जी। और ये सबसे बड़ी रात है, मज़ीद शिफा तलब करनी है तो उस परवरदिगार से भी आप तलब करें। यकीनन वो बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा अता करने वाला है, वो ज़रूर अता करेगा। ये जितने मुकाबलों की बातें हुई, जितने बच्चों की हौसला अफजाई की, इनको सीखने सिखाने के अमल से गुजारा गया, इस सब का जो एक खुलासा है वो इन चंद अशार की सूरत में। और मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद दाहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए से रुखसत ले रहा हूँ कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के
یہ عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ